کلپ نمبر 1651۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ صف کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 3 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ صف کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ صف مکیہ ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور جمہور مفسرین کے قول کے مطابق مدنیہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 2 رکوع اور 14 آیتیں ہیں۔ صف نام رکھنے کی وجہ، صف کا معنی ہے سیدھی قطار، اور اس صورت کی آیت نمبر 4 میں مذکور کلمہ صفن کی مناسبت سے اس کا نام سورہ صف رکھا گیا ہے۔ سورہ صف سے متعلق حدیث، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اس بات پر مذاکرہ کیا کہ کون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر یہ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ابھی ہم میں سے کوئی اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری طرف ایک شخص بھیجا، اس نے ہمیں جمع کر کے ہمارے سامنے پوری سورہ صف کی تلاوت کی۔ سورہ صف کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اور مجاہدین کا عظیم ثواب بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کی گئی اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ بات نہ کہیں جو خود نہیں کرتے۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی دیوار ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنے اور دین میں تفرقہ بازی سے منع کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ نمبر 4، مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے اور یہ دین سب دینوں پر غالب ہوگا اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔ نمبر 5، مسلمانوں کے سامنے اخروی عذاب سے نجات کا راستہ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ نمبر 6، اس صورت کے آخر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا مددگار بننے کا حکم دیا گیا اور ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے حواریوں کی ایک مثال بیان فرمائی گئی۔ سورہ ممتحنہ کے ساتھ مناسبت، سورہ صف کی اپنے سے ماقبل سورت ممتحنہ کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ ممتحنہ کی ابتدا میں، وسط میں اور آخر میں کفار سے دوستی اور محبت رکھنے سے منع کیا گیا اور اس صورت میں مسلمانوں کو متحد ہونے اور دشمنوں کے سامنے ایک صف میں کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ ممتحنہ میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ملکی، داخلی اور خارجی معاملات کے احکام بیان کیے گئے اور اس صورت میں دشمنوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اور جہاد چھوڑنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ترجمہ، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام اشیاء ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں جو اس کی بلند و بالا اور عظیم بارگاہ کے لائق نہیں، وہی عزت والا اور تمام افعال میں حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ شان نزول، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم چند صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ترین ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا تو ہم اسی پر عمل کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ ترجمہ، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ آیتیں تلاوت فرمائیں۔ یاد رہے کہ اس آیت کے شان نزول میں اور بھی کئی قول ہیں،
ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ آیت المنافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو مسلمانوں سے مدد کرنے کا جھوٹا وعدہ کرتے تھے۔ اس اعتبار سے منافقوں کی مذمت ہے اور انہیں اہل ایمان کہہ کر مخاطب کرنا ان کے ظاہری ایمان کی وجہ سے ہے۔ اور اگر یہ آیت صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس میں ان کی مذمت نہیں بلکہ تربیت فرمائی گئی ہے کہ ایسے دعوے کرنا درست نہیں، کیونکہ آنے والے وقت کا معلوم نہیں کہ کیسا آئے، ممکن ہے کہ اس وقت کسی وجہ سے وہ یہ دعویٰ پورا نہ کر سکیں۔ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے قول کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس تضاد کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے لوگوں کو اچھی باتیں بتانا لیکن خود ان پر عمل نہ کرنا، یا کسی سے وعدہ کرنا اور اس وقت یہ خیال کرنا کہ میں یہ کام کروں گا ہی نہیں، صرف زبانی وعدہ کر لیتا ہوں وغیرہ، یعنی ایک بات کہہ دیتا ہوں لیکن پوری نہیں کروں گا۔ احادیث میں ان چیزوں کی خاص طور پر شدید مذمت اور وعید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور خود برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدھا گردش کرتا ہے۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہیں گے، اے فلاں کیا بات ہے، تم تو ہم کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ وہ کہے گا، میں تم کو نیکی کی دعوت دیتا تھا لیکن خود نیک کام نہیں کرتا تھا، اور میں تم کو تو برائی سے روکتا تھا مگر خود برے کام